افسانہ سنیے، دوسری محبت کی تلاش میں آخری افسانہ۔ افسانہ نگار ہیں علی آریان۔ ویسے اچھی لگنے والی نے کہا، تمہیں پھر وہ لڑکی ملی؟ تم اکثر جسے بیگم کہا کرتے تھے۔ اس نے کہا، وہ بھی میرا ایک خواب ہی تھا جو ایک روز میرے ہی اندر کے سچ سے ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا۔ ویسے اچھی لگنے والی نے کہا، اگر تم اس قدر ہی سچے ہو تو پھر تم اس راہ کے مسافر کیوں نہیں بن جاتے؟ اس نے کہا، میں محبت ہارنے کے بعد رومانوی سہارے کی تلاش میں ہوں۔ جب تک یہ سہارا مجھے مل نہیں جاتا میں اس راہ کا ہی مسافر رہوں گا۔ ویسے اچھی لگنے والی نے کہا، تم علی آریان کی طرح افسانہ نگار کیوں نہیں بن جاتے؟ اس نے کہا، محبت ہارنے کے بعد ہر کوئی علی آریان نہیں بن سکتا۔ جس نے بننا تھا وہ محبت ہارنے سے پہلے بھی علی آریان ہی تھا۔ ویسے اچھی لگنے والی نے کہا، تم خود ہی تو کہا کرتے ہو تمہارے نصیب میں ہی پیار نہیں، پھر تم کیوں ہر عورت کے پیچھے کٹی پتنگ کی طرح ڈولتے پھرتے ہو؟ اس نے کہا، علی آریان ہی کے ایک افسانے نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ اس میں بھی ہیرو کئی لڑکیوں سے پیار کرتا ہے مگر ان میں سے کسی کو رجا نہیں سکتا۔ ویسے اچھی لگنے والی نے کہا، ہاں وہ افسانہ میں نے بھی پڑھا تھا، عجیب و غریب سا نام تھا اس کا، دوسری محبت کی تلاش میں دوسرا افسانہ۔ اس نے کہا، تم مجھے ویسے اچھی لگتی ہو، تم ہی میری ہو جاؤ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ویسے اچھی لگنے والی نے کہا، ہونے کو تو سبھی کچھ ہو سکتا ہے مگر کیا کروں، میں تمہیں ویسے اچھی لگتی ہوں اور وہ مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کے گزر گیا اور تھوڑی دیر میں وہ کہہ رہا تھا، کوئی مجھے اتنا دیر برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ میں کوئی ٹھیک آدمی نہیں۔ اندر فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ ویسے اچھی لگنے والی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو اس نے کہا، میں اب چلتا ہوں، اس آخری چائے کا بھی شکریہ۔ ویسے اچھی لگنے والی نے کہا، تم نے پھر کیا سوچا ہے، یہ جوانی کس طرح گزارو گے؟ اس نے کہا، میں اب جوانی اس طرح ہی گزاروں گا، جس شخص کو پہلی محبت ہی نہ ملی ہو اسے دوسری محبت نہیں مل سکتی۔ اتنا کہتے ہی وہ بوجھل قدموں سے دروازے کی طرف چل پڑا اور پھر پیچھے مڑ کر کہنے لگا، وہ فون کس کا تھا نائلہ؟ ویسے اچھی لگنے والی نے کہا، علی آریان کا، اسی بے چین افسانہ نگار کا۔ کہہ رہا تھا، میں نے دوسری محبت کی تلاش میں آخری افسانہ لکھ دیا ہے۔